دعوت خطاب دیتا ہوں استاد مکرم فضیلت الشیخ حضرت علامہ عبدالرشید حجازی صاحب کو وہ تشریف لائیں اور اپنے منفرد انداز میں خطاب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما رب زدنی فہما۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تخافون ان يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ولا تهنوا ولا تحزنوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ۔ ذرا اس وقت کو یاد کرو، ذہن میں لاؤ، دھیان میں لاؤ، جب تم تھوڑے تھے، کمزور تھے اور ہر وقت تمہیں یہ دھڑکو لگا رہتا تھا کہ کب کوئی آ کے اچک لے گا، اٹھا لے گا، اغوا کر لے گا۔ فآواکم، ہم نے اپنی مہربانی سے تمہیں بچا کر رہنے کے لیے گھر دیا، دیش دیا، ملک دیا۔ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اپنی خاص مدد کے ساتھ ایٹمی قوت بنایا، اور پھر تمہیں ایسی مٹی زرخیز عطا فرمائی جہاں ہر قسم کی نعمتیں اگ رہی ہیں۔ اس لیے یہ نعمتیں دیں تاکہ تم اللہ کا شکر بجا لانے والے بنو۔ دوسرے مقام پر فرمایا سست نہ ہو، غم نہ کرو، مومن بنو اور میدان جیت لو۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق الرسول النبی الکریم الامین۔ صدر گرامی قدر، معزز علماء، مہمانان گرامی، میرے سامنے تشریف فرما قابل قدر، قابل تعظیم، قابل تکریم علماء، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیز بیٹوں، قابل تعظیم، قابل تکریم معززات، سامعات، میری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، اللہ پروردگار عالم کی حمد و ثنا، تعریف، توصیف، تحمید، تقدیس، تکبیر، تحلیل
اس قدر ہو جس قدر اس کی ذات کو لائق ہو۔ بے پناہ بے انتہا عقیدت مندانہ درود و سلام امام المرسلین سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ، محبت سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس پہ عقیدت مندانہ درود و سلام۔ صاحبوں، ساتھیوں، سامعین و سامعات، آج کا یہ پروگرام حسب روایت 14 اگست وطن عزیز کی آزادی کے حوالے سے ہے، مگر آج کا پروگرام یہ دوہرا ہے۔ ایک تو یہ یاد دہانی، اس جذبے کو تازہ کرنا، کمیوں کی نشاندہی کرنا، کیے ہوئے وعدے کو یاد کروانا، اور دوسری یہ کہ اس ادارہ جامعہ سیدین شہیدین سے ایک برخوردار نے رب کی کتاب کی پوری منزل اپنے سینے میں محفوظ کی۔ اللہ اسے اس کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ ادارے کے لیے بھی، اہالیان علاقہ کے لیے بھی یہ باعث مسرت اور باعث خوشی ہے۔ میں انشاءاللہ بڑے اختصار کے ساتھ متعلقہ موضوع، پہلے یہ خوشی اس حوالے سے، اس گئے گزرے دور میں جب صہیونی قوتیں مسلمانوں کا گلا دبا رہی ہیں، جب سیکولر قوتیں سر اٹھا رہی ہیں، جہاں اپنے وسائل سے، کمزور وسائل سے ننھے منھے امت کے بچوں کو قرآن اور حدیث سے روشناس کروایا جاتا ہے، ان سادہ بلڈنگوں میں لکڑی کی پھٹیوں پر بیٹھ کر پڑھنے والے معصوم بچے نہ جانے پورے یورپ سمیت سیکولر کو کیوں اتنے چبھ رہے ہیں۔ یہ معصوم بچے، یہ تو بیچارے کسی کا نقصان کرنے والے نہیں ہیں، یہ تو دعا کرتے ہیں، دعاؤں کا ذریعہ بنتے ہیں، وطن کی کامیابی کے لیے دعائیں ان کا شعار اور وفا ہے۔ مگر میں سمجھتا ہوں ان سب کے باوجود غنیمت ہے، شکر ہے کہ پھر اس دیے میں کچھ نہ کچھ روشنی تو ہے، الحمدللہ۔ اسے آباد فرمائے میرا مولا۔ حضرات، اس طرف بھی امت کی توجہ آنی چاہیے۔ دوسری بات، آج چونکہ 14 اگست ہے، اسی مناسبت سے پروگرام ہے، امت کی اکثریت، پاکستان کی امت کی بات کر رہا ہوں، اکثریت، نونہالان وطن، نوجوان میرے بیٹے، ان کی میجورٹی، اکثریت یہی سمجھتی ہے پاکستان 14 اگست کو بنا۔ کسی بچے سے پوچھو پاکستان کب بنا، فوری کہے گا 14 اگست کو۔ شاید امت وہ بھول گئی کہ پاکستان 26 رمضان 27ویں رات لیلۃ القدر کے مبارک موقع پہ جمعۃ الوداع تھا، جب یہ ملک آزاد ہوا تھا۔ جمعۃ الوداع تھا، ماہ رمضان تھا، 26واں روزہ گزر گیا، 27ویں رات تھی۔ اس مبارک موقع پہ اللہ پروردگار عالم نے یہ دیش، یہ ملک دیا، جو تاریخ کی اور تاریخ انسانی کی سب سے بڑی ہجرت ہے۔ یہ تصور نونہال بیٹوں کو نہ ہوگا، یہ تصور ابھی وہ چند بزرگ موجود ہیں
جن کی آنکھوں میں وہ مناظر آج بھی گھوم رہے ہیں کہ پاکستان بجلی کا بٹن دبانے سے نہیں بنا. دو باتیں ذہن میں رکھنی ہیں. کعبہ کا رب گواہ، پاکستان خون کی ندیاں تیر کر بنایا گیا اور بھول گئی امت پاکستان مسلم لیگ نے نہیں بنایا. ناراض نہ ہونا، دلائل ہیں، تاریخ ہے. پاکستان مسلم لیگ نے نہیں بنایا، حاصل اس نے کیا ہے. بنایا ہے بالا کوٹ کے سنگریز پتھروں سے، جگر کا خون لگا کر پتھروں کو رنگین کرنے والے اس قافلہ حریت نے، جسے دنیا تحریک سیدین شہیدین کے نام سے یاد کرتی ہے. ورنہ جاؤ پوچھو آغا شورش کاشمیری سے، جس نے چراغ دود محفل اور دیگر دو اور مقامات اسی کتاب کے صفحات میں برملا لکھا ہے، اور وہی لفظ جو میں کہہ کے گیا ہوں کہ یہ غلط ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نے بنایا. حاصل اس نے کیا، پاکستان تو اس جماعت نے بنایا جنہوں نے بالا کوٹ کے سنگریز پتھروں کو جگر کے خون سے رنگین کیا تھا. اور وہ جماعت جس کے لیے سرگزشت مجاہدین میں مولانا غلام رسول مہر نے لکھا کہ یہ جماعت مجاہدین کے افراد نظم میں، امیر کی اطاعت میں، بود و باش میں، لباس میں، چلنے پھرنے میں، کیلو کال میں، کردار اور گفتار میں یوں لگتا تھا جیسے 1400 سال پرانا صحابہ کا کوئی بچھڑا ہوا قافلہ ہے. مولانا غلام رسول مہر کے لفظ دوہرا رہا ہوں. یوں لگتا تھا جیسے صحابہ کا بچھڑا ہوا قافلہ تھا. اطاعت امیر کا انداز یہ تھا، وفد جاری تھا، سفر تیار تھا. ایک مجاہد بھی نامی گرامی، جوتا گر گیا پاؤں کا. وہ چند قدم تو ایسے چلا، پھر اٹھا کر وہ ایک پاؤں رہ گیا، دوسرا ہاتھ میں پکڑا اور سفر کرتا رہا. دوران سفر نگاہ پڑی تو کہا یہ کیا بھائی، ننگے پاؤں. کہا امیر نے آواز لگائی تھی، تیزی میں نکلا، جوتا ایک پاؤں اتر گیا تھا، دوسرا پہن کے چلا. ایک روایت دماغ میں آئی، ایک جوتا اتار کر ایک پہن کر چلنا درست نہیں، اتار کے ہاتھ میں پکڑ لیا. حضرات ذی وقار وہ قافلہ جنہوں نے پاکستان کی بنیاد رکھی. یہ ادھر چلا گیا، پھر میرا موضوع باقی رہ جانا ہے، صرف تمہیداً کہہ رہا ہوں. وہ لوگ جن کا جذبہ بالکل وہی تھا جو صحابہ جیسا تھا، جسے انگریز وہابی کہتا تھا، باغی کہتا تھا، اور بخدا ان کا انداز جیسے کہا نا، یہ وہابی با انداز صحابی ہیں. یہ بھی لکھنے والے نے لکھا اور کمال لکھا، حوالہ عجیب دیا. کہتے ہیں سرور کونین علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ایک صحابی حضور سرور کونین علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں آیا اور آ کے عرض کرنے لگا، پیارے محبوب صلوات اللہ علیہ، میری جھولی میں کھجوریں ہیں، میں کھجوریں کھا رہا ہوں. یہ فرمائیے شہید ہونے کے بعد
جنت جانے میں کتنا وقت لگے گا؟ آپ نے فرمایا یہ کھجور کا چھلکا تو نے جو منہ میں ڈالا ہے کھجور، یہ بعد میں تیرے حلق میں اترے گی، تو جنت میں پہلے پہنچ جائے گا۔ اس نے جھولی چھڑک دی، کھجوریں پھینک دی، تلوار لے کے بھاگا، کہا اب کھجوریں جنت میں ہی جا کے کھاؤں گا۔ یہ کون ہے؟ صحابی اور انگریز کا باغی مجاہد، بالا کوٹ شہید کا مجاہد۔ کھیر تیار کی ہوئی ہے، پک گئی کھیر، ڈوئی ہے جو دے ویچی ہے، ڈوئی ہماری پنجابی میں چمچ کہتے ہیں اردو میں۔ کھیر اس نے ڈالنا تھی ابھی پلیٹ میں، پلیٹ بھی مٹی والی تھی تاکہ جلد ٹھنڈی ہو جائے۔ ابھی یہ کھیر ڈالنے لگا تو کسی نے کہا سکھ آمدن، سکھ فارسی سکھ آمدن، سکھ آ گئے، سکھ آ گئے۔ ڈوئی ایک ہاتھ میں، دوسرے ہاتھ میں اسلحہ جو تھا اسے موصول لے کے دوڑا جا رہا، ہاتھ دونوں مصروف۔ پیچھے سے کسی نے آواز لگا، بات سنو، 2 چمچ لے لو، کھیر ٹھنڈی ہو گئی۔ کہنے لگا اب کھیر جنت میں جا کے کھائیں گے۔ حضرات ذی وقار، یہ میں نے ابتدائی طور پر 2-4 ورنہ یہ کہ ذخیرہ اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ عرض کی ہے کہ پاکستان کی بنیاد رکھنے والے وہ لوگ، اور حقیقت یہ ہے کہ 1940 کو جو لاہور میں قرارداد پاکستان پاس ہوئی تھی، وہ قرارداد در حقیقت شہدائے بالا کوٹ کے خون کی عظیم یادگار ہے۔ اگر میں یہ کہوں تو مبالغہ نہیں ہے، وہ قرارداد شہدائے بالا کوٹ کے خون سے لکھی گئی ہے۔ حضرات، آج پورے ملک میں میری وہ نوجوان نسل جنہیں یہ دیس ملنے کے واقعات کا علم نہیں ہے، وہ آج بے ہنگم موٹر سائیکلوں کی بانسریاں نکال کر اور بعض بدبخش شراب میں مست ہو کر، رب کو بھلا کر، شکریہ بھول کر بے ہنگم جشن منا رہے ہیں جسے جشن آزادی کہتے ہیں۔ کوئی شبہ نہیں، پاکستان رب کی بہت بڑی نعمت ہے، کوئی شبہ نہیں۔ ورنہ اب بھی اندازہ لگائیں، ہندوستان کی بابری مسجد چیخیں مار مار کے کہہ رہی ہے پاکستانیوں پاکستان کی قدر کرو، یہ بڑی نعمت ہے۔ آج بھی عید قربان کے موقع پہ لوک سبھا اور راجہ سبھا والی تنظیمیں عید کے موقع پہ جہاں گائے ذبح ہو جائے برچھیوں اور نیزوں سے مسلمانوں کو اسی چھری سے ذبح کر دیتے ہیں جس سے اس نے گائے ذبح کی ہوتی ہے، پھر وہاں سے مسلمان چیخ مار کے کہتا ہے پاکستان کے باسیوں، پاکستان کو اللہ کی نعمت سمجھو۔ بنا کیسے؟ میں اس تاریخ پہ اب نہیں چلوں گا، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ بنا کیسے؟ یہ ایک قافلہ آ رہا ہے، رستے کے اندر مہاجرین کے اس قافلے نے جو لٹا پٹا ہے، اور شاید آپ کو یاد ہو 13 اگست 1947 14 کو پاکستان بنا، 13 اگست کو مولانا عطاء اللہ امرتسری ابو الوفا شیر پنجاب مولانا ثناء اللہ امرتسری کے صاحبزادے کو شہید کر دیا گیا 13 اگست۔ ان کا اپنا پریس تھا، بہت بڑا قیمتی کتابوں کا وہ ذخیرہ جلا کر خاکستر کر دیا گیا۔ مولانا فرماتے تھے کہ مجھے جائیداد کی کسی چیز کا افسوس نہیں، کتابوں کا بڑا افسوس ہے۔
حضرات، یہ ایک بی بی ہے جو زخموں سے چور ہے، اس کی زندگی کی ڈور ٹوٹنے والی ہے، سا مکن والے ہے۔ ایک بزرگ آگے بڑھ کے گیا، کراہنے کی آواز آ رہی تھی۔ کہا بی بی کیسے ہو؟ آنکھیں کھولی، کہنے لگی بھیا، اور یہ گزرے کہاں سے ہے؟ کہ نہر سے۔ کہتے ہیں نہر کا رنگ خون آلود تھا، پورا رنگ سرخ ہو چکا تھا۔ ہم خونی نہر سے پار گئے تو یہ بی بی کرا رہی تھی، مائی بوڑھی نہیں تھی، جوان عورت تھی۔ آنکھیں کھولی، کہا بابا غم نہ کرو میرا، بہت کچھ لٹایا، شکر ہے پاکستان تو بن رہا ہے۔ میرا اگر پوچھو، میری والدہ، میرا والد، 7 میرے بھائی، 5 میری بہنیں، 1 میرا چچا، 4 اس کے بیٹے، یہ اس نہر میں ذبح کر کے بہا دیے گئے۔ جس نہر کو کراس کر کے بابا تم پار آئے ہو، یہ نہر میرے آبا کی شارک کے خون سے سرخ ہوئی ہے۔ بس میں تو گئی کہ گئی، میری تو سانسوں کی ڈور ٹوٹنے والی ہے۔ ایک مہربانی کرنا بابا، 2 ہی دنیا میں ملک کا لوگو جو کلمے کے نام پہ بنے، پہلا مدینہ منورہ تھا اور دوسرا پاکستان ہے، جو کلمے کی بنیاد پہ بنے۔ کہا بابا بس ایک مہربانی کرنا، پاکستان کو میرا سلام پیش کر دینا۔ نوجوانوں، بزرگوں، عزیز بیٹوں، یاد کرانا چاہتا ہوں، میں ماں کے سلام کا کیا جواب بھجواؤں؟ آج 77 سال، 77 3 کٹ 80 یہ بہاریں پاکستان نے گزار لی۔ 77 سال ہو گئے پاکستان بنے، پوری صدی سے آگے چلے گئے ہم، اور جو وعدہ کیا تھا، جس کے لیے میری بہن کی والدہ، والد، 7 بھائی، 5 بہنیں، 1 چچا، 4 بیٹے اس خونی نہر میں بہا دیے گئے تھے، اور وہ بہن کہہ رہی تھی میں پاکستان کی بیٹی ہوں، میں پاکستان کے جوانوں کی بہن ہوں، میرا سلام پہنچا دینا۔ دوسرا اسی طرح کا واقعہ، دریائے بیاس کے کنارے یہ قافلہ سلطان پور سے پہنچا۔ یہاں کٹی پٹی مسلمانوں کی لاشیں پڑی تھی، نہ جانے کتنے دن ہو گئے، اور یہ مارنے والے سکھ گونڈے ہوتے تھے زیادہ، ہندو بھی تھے، سکھ گونڈے زیادہ کرتے تھے یہ حرکت۔ کہتے ہیں دکھ ہوا، قافلے کا کوئی ایک فرد ایسا نہیں تھا جس کی آنکھوں میں پانی نہیں بہہ رہا تھا، اپنے بھائی بندوں کی لاشوں کو ننگی دریا کے کنارے پڑی ہوئی، پرندوں اور درندے جنہیں نوچ رہے تھے، قافلے کا ہر فرد رو رہا تھا۔ دریا کے دوسرے کنارے پہنچے، یہاں بھی ایک بی بی، اس کے کراہنے کی آواز آئی۔ قافلے کے چند لوگ آگے بڑھے اور اسے کہا بی بی حوصلہ کر، تو نے جس کام کے لیے جان کا نذرانہ پیش کیا وہ کام ہو چلا ہے، ہو گیا ہے۔ یہ بی بی بھی آنکھیں کھول کے کہتی ہے میں تو گئی کہ گئی، میرا پاکستان کو سلام ضرور کہہ دینا۔ تیسری بات، وہ آج کی آخری میری، ایک قافلہ اور آ رہا ہے، یہ صرف میں جذبہ اور ولولہ بتا رہا ہوں،
یہ دوبارہ زندہ کرنے کی ضرورت ہے اگر پاکستان کو بچانا ہے تو۔ وہی ولولہ، وہی جذبہ، جب چھوٹے بچے سے لے کے بوڑھے تک ایک ایک فرد، بیٹی سے لے کے ماں تک ایک ایک عورت برملا کہتی تھی لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ آہستہ آہستہ، پاکستان کا مطلب کیا؟ ایک دفعہ مردوں کی طرح، پاکستان کا مطلب کیا؟ یہ تھا وہ ولولہ، یہ تھا وہ جذبہ، یہ تھی وہ بات، وہ کلمہ طیبہ جو بہنوں کو، بیٹیوں کو، ماؤں کو اس طرح مرنے مارنے پہ، شہادت کا برقع پہننے پہ مجبور کر رہا تھا، وہ یہ جذبہ تھا۔ بس یہی ایک شاید بات میری یہی مکمل ہوگی۔ حضرات اللہ اکبر، یہ ایک ماں ہے جوان، 2 موتی اس کے پاس ہیں، 2 بیٹے، ایک 2-2.5 سال کا انگلی سے لگایا ہوا اور ایک کوئی 6-7 ماہ کا سینے سے لگایا ہوا۔ کہتی ہے میرے پیکے سورے، ددیال ننیال سسرال کوئی زندہ نہیں بچا، سب شہید ہو گئے۔ میں تنہا عورت بچی ہوں، میرا کوئی بھائی نہیں بچا، ماں باپ نہیں بچا، ننیال سے، ددیال سے، سسرال سے، سوریوں پیکیوں کسے پاسوں کوئی ایک بندہ بھی زندہ نہیں بچا۔ میں 2 پھول بچا کے لے آئی ہوں، 2 بیٹے لائی ہوں۔ سکھ گنڈے آئے، انگلی سے لگایا ہوا بیٹا کھینچا، چھینا، کم بخت نے اوپر کو پھینکا اور نیچے نیزے کی انی اس کے پیٹ میں ڈال کر اس میں پرو دیا۔ یہ نیم بسمل تڑپ رہا تھا اور کہہ رہا تھا امی بے ای ذنب قتلت، مجھے کس جرم کی پاداش میں قتل کیا گیا؟ میں تو بچہ تھا، کسی جلسے میں بھی نہیں گیا، میں تو گھر میں رہا، میں نے تو نعرہ بھی نہیں لگایا، لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ امی میں نے تو نہیں کہا بے ای ذنب قتلت، ماں کمال ہے تیرا جگرا۔ آنکھیں دل غم سے ڈوبا ہوا تھا، تنہا تو آ رہی تھی، آنکھوں سے دیکھا، کہا بیٹے جا جتھے سارا کنبہ گیا تو بھی رب کے حوالے۔ بیٹے جا جہاں سارا خاندان گیا تو بھی رب کے حوالے۔ حضرات کم بخت کی آگ ٹھنڈی نہ ہوئی، سینے سے چمٹا ہوا 6 ماہ کا بچہ یہ بھی اچھالا اور نیزے کی انی میں پرو دیا۔ یہ بول تو نہیں سکتا، آنکھوں سے یہ بھی کہہ رہا ہے بے ای ذنب قتلت۔ امی میں تو مما پاپا امی ابا بھی کہنے کے قابل نہیں، نعرہ تو کیا لگانا ہے، مجھے کیوں مارا جا رہا ہے؟ اس کی ماں نے، امت کی بیٹی نے کہا بیٹے جہاں سارا کنبہ گیا جا تو بھی رب کے حوالے، جا تو بھی جا، تیری ماں شاید امت کی بیٹی امت کے کام آ سکے۔ حضرات یہ تھا وہ 14 اگست کا دن جس کو آج ہم مادر پدر آزاد ہو کر منا رہے ہیں۔ میں عزیز مکرم مولانا ابو بکر عائش سلمہ اللہ تعالی انہیں، ان کی پوری ٹیم کو، ادارے کو، گاؤں کے تمام ذمہ دار احباب اور علاقہ بھر سے تشریف لانے والوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ چلیے تجدید عہد کے لیے کو ٹائم تو مقرر کیا ہے نا، شاید تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ اس پیغام کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو
سمیٹنا چاہتا ہوں، تقاضا کر رہا ہے اب وطن کا ہر گلی کوچہ، تقاضا کر رہا ہے اب وطن کا ہر گلی کوچہ، یہاں جاری کسی صورت نظام مصطفیٰ کر دو۔ کلمے کے نام پہ حاصل کیے گئے ملک میں کلمے کا راج نہ آ سکا، آؤ اسی تحریک پاکستان کے جذبوں کو زندہ کرو، انشاءاللہ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ سست نہ ہو، غم نہ کرو، مومن بنو اور میدان جیت لو۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔